نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ رب العزت کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کی راحت کا سبب بنتی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو حقیقتاً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا راحت اور سکون بنتی ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب اپنی پریشانی میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی قرآن بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور اسی طرح دعا کرنا بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ یعنی انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتا ہے تو اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسماء الہی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل بغیر کسی رغبت کے اللہ رب العزت کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شکر کا ایک مقام ہے، تمہارے ایک روزو کو اللہ رب العزت نے ذکر کی توفیق دی ہے۔ جس کا دل اللہ رب العزت کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل ہی نہیں لگ رہا تو خاموش رہ، کیونکہ ایسا ذکر کرنا تو بے ادبی ہو سکتا ہے۔ شیطان انسان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے وسوسوں کا جواب 3 طرح کے لوگ دیتے ہیں۔ یعنی ایک اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے شیطان ایسی بات دل میں ڈالے تو وہ کہتے ہیں کہ اے شیطان خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے اپنے دل کو حاضر کرتا ہوں، اور اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک لگ جاتا ہے۔ دوسرے وہ احمق لوگ ہوتے ہیں تو شیطان کے ایسے کہنے پر کہتے ہیں کہ تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی نہیں حاضر تو زبان کے ہلانے کا کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کے کام کیا، لیکن حالانکہ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس کی ہمدردی کو سمجھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال لیا ہوتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا دل نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی ہماری زبان تو اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف ہے، خاموش رہنے سے تو یہی بہتر ہے۔ اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے بہتر ہوتا ہے، پر پھر بھی اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے ہی انسان بگڑتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ مغل بادشاہوں تمہارے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے جو تمہارے خزانے اگر سارے مل کر بھی اس کی قیمت ادا کریں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ سوچو یہ کتنا قیمتی بن گیا ہوگا۔ دل قیمتی کیسے بنتا ہے؟ اس دل کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑتا ہے، تب یہ دل سنورتا ہے۔ الٹی سیدھی خواہشات دل سے نکالنی پڑتی ہیں، تب انسان کا دل سنورتا ہے۔ اس میں دنیا کی محبت کیسے نکلے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے لوگوں سے سیکھنا پڑتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل سنورتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ اس آیت کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمثیل لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان الملوک سے مراد مالک الملک کا نام لیا جائے، یعنی اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، اور قریۃ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے معنی ایسے ہوں گے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ رب العزت کا نام دل کی بستی میں سما جاتا ہے، افسدوها تو انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ،
اور دنیا جو دل میں معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے ذکر بڑی برکت ہوتی ہے، یہ دنیا کی محبت دل سے نکالتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت سے دل کو منور کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر دل کو سنوارتا ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی کیفیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ انسان کا جو دل ہے اس کا بگڑنا بھی بڑا آسان ہے۔ دیکھیے جیسے گھر کے اندر روشن دان ہوتے ہیں، اگر وہ کھلے رہیں تو پھر سارے کمرے میں مٹی آ جاتی ہے، اسی طرح اگر انسان کی آنکھ کان وغیرہ کا روشن دان کھلا رہے تو دل کا کمرہ بھی مٹی دار ہو سکتا ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا مطلب حضرت؟ تو وہ شخص کہنے لگا، آپ درس دیتے ہیں اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر یہ معاملہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گیا بلکہ یہ کہو کہ دل مر گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو جو انسان سو گیا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کر لیا جاتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو جھنجھوڑنے اور اٹھانے سے نہ اٹھے وہ سویا نہیں ہوتا بلکہ وہ مر چکا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کا کلام سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے اور پھر بھی اس کا دل اس بات کو قبول نہ کرے تو یہ دل کی موت ہوتی ہے، یعنی یہ دل کی موت کی علامت ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ جب یہ دل سنور جائے پھر اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا، پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ اس دل کو سنوارنے کے لیے مشائخ باقاعدہ ذکر بتاتے ہیں، ہم ان کو باقاعدگی سے کریں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوں، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے میں مزہ آئے گا، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے کے لیے گھڑیوں کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ بستر ہمیں خود اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو اپنے دھیان میں لگا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔